ایک چیز میں اور عرض کروں گا اس میں ایک چیز سیکوینس سے بات کروں. 59 میں کریڈٹ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو نظر انداز کر دیا. اس پر عمل ہوا 72 میں. 72 میں کیا ہوا کہ گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے آ کے سارے بینکس کو نیشنلائز کر دیا. اچھا, اس سے پہلے انڈیا میں بھی یہ کام ہوا تھا. میں ایک اور سیکوینس میں تلاش ڈھونڈتا ہوں کہ انڈیا میں جو کام پہلے ہوتا تھا ہم اس کو دیکھتے تھے. کاپی پیسٹ. کریڈٹ انکوائری کمیشن 58 میں انڈیا میں بنا, ہم نے 59 میں بنا دیا. اچھا, انہوں نے عمل بھی کر لیا, ہم نے عمل نہیں کیا. دوسرا جو چینج آتی ہے, جو آپ نے بات کی نا مانیٹری پالیسی کی, اب دیکھیں نا مانیٹری پالیسی سال میں ایک دفعہ بنتی ہے, ہم اس کو 2 دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں, اپڈیٹ کرتے ہیں. مانیٹری پالیسی کا ایک سٹانس ہوتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کا آبجیکٹو کیا ہے. تو جو پہلے دور کی مانیٹری پالیسی تھی وہ یہی آبجیکٹو تھا کہ ملک میں نارمل بینکنگ فیسلٹی کو بحال کر دیا جائے. وہ تو کر لی. اس کے بعد جب کریڈٹ انکوائری کمیشن آیا تو اسٹیٹ بینک کو چاہیے تھا کہ مانیٹری پالیسی کا سٹانس چینج کر دیتے, وہ نہیں کیا. 72 میں ہوا. اچھا, اب 72 میں کیا ہوا؟ 72 میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا. وہ ہوا کہ ریجنل بیسس پر کریڈٹ ایلوکیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. پہلے یہ چیز نہیں تھی, یہ بہت بڑی چینج تھی. اس میں ہو یہ رہا تھا کہ جو علاقے پہلے سے ڈیولپڈ ہیں وہی ڈیولپ ہو رہے تھے. کیونکہ جو ہم اکنامک تھیوری پڑھتے ہیں بیلنس گروتھ کی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو علاقے دور دراز کے ہیں جہاں فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو فیسلٹیز دے کے مین سٹریم میں شامل کرتے ہیں. اچھا, جب یہ پالیسی بن بھی گئی, پالیسی کیا بنی کہ مانیٹری پالیسی کا جو بینیفیشری کون ہوگا؟ اسمال مین ان بزنس. وہی جو فائنڈنگز تھیں کریڈٹ انکوائری کمیشن کی کہ ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے اسمال پرسن کو ان ایگریکلچر, ان انڈسٹری, ان بزنس. تو مانیٹری پالیسی بنی کہ اب جو مانیٹری پالیسی کا ایمفیسس ہے وہ اسمال مین پر ہے. کہاں؟ ایگریکلچر میں, بزنس میں, انڈسٹری میں. اور اسٹیٹ بینک نے 3 اسکیمیں شروع کی. ایکسپورٹ فائنانس اسکیم, لون فار ایگریکلچر, پروڈکشن لون فار ایگریکلچر, اور ایک تیسری اسکیم بنی لوکلی مینوفیکچر مشینری. پھر میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے ایک جو دیر سے کام کیا اگر, لیکن وہ بہت اچھا کام کیا. جو سسٹم تھا کریڈٹ کا اس کو ریجنل ڈیمینشن دے دی. کیونکہ ایک مسئلہ آگے آنا تھا جو 80s میں آیا. 80s میں یہ مسئلہ اٹھا کہ پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے, جو اسٹیٹ بینک ہے, جو کمرشل بینکس ہیں, وہ ایک طرح سے جو غریب آدمی کے ریسورسز ہیں وہ اکٹھا کر کے امیر آدمی کو دے رہے ہیں. اور یہ بڑا شور اٹھا تھا 80s میں ضیاء الحق کے دور میں کہ جو غریب آدمی ہے وہ بینکنگ سسٹم سے بینیفٹ نہیں کر رہا. ہو کیا رہا ہے کہ غریب آدمی کی سیونگز تو بینک میں آ گئیں. اب دیکھیں نا, 2 چیزیں ہیں. غریب آدمی کی سیونگز تو بینک میں آ گئی, لیکن غریب آدمی کو لون کی شکل میں وہ بینیفٹ نہیں مل رہا. اچھا, میں یہاں انڈیا کا ذکر کروں گا. انڈیا نے شروع کیا ڈسٹرکٹ بینکنگ. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کریڈٹ ڈپازٹ ریشو, کہ جس علاقے سے جتنا ڈپازٹ اکٹھا ہوگا اس کا کچھ حصہ اسی علاقے میں لون کی شکل میں دیا جائے گا. یہ تیسری غلطی میرے نزدیک اسٹیٹ بینک کی ہے کہ اچھا لوگ اخباروں میں اتنا زیادہ آیا کہ کسی نے کہا کہ پنجاب کھا گیا, کسی نے کہا سندھ کھا گیا. پھر ایک اور صورتحال سامنے آئی کہ اگر سندھ کی بات کرتے ہیں تو 2 شہر کراچی اور حیدرآباد, وہاں ساری کنسنٹریشن آف کریڈٹ ہے. اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہ لاہور, فیصل آباد میں سارا قرضہ ہے. باقی یہ دوسرے علاقے جنگ کے, ڈیرہ غازی خان کے, وہ بہاولپور کے. تو یہ اور میں اس وقت میں اسٹیٹ بینک میں جا چکا تھا کیونکہ میرا اپنا علاقہ وہاڑی کا ہے, وہ ایک بیکورڈ ایریا تھا. ہم لوگ میں نے جب میں نے اسٹڈی کیا تو جو ہمارا مینڈیٹ تھا مانیٹری پالیسی کا وہ یہ تھا کہ ایلوکیشن آف کریڈٹ آن ریجنل بیسس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف کریڈٹ آن ریجنل بیسس. لیکن اسٹیٹ بینک نے وہ اس پر کبھی کوئی کام نہیں کیا. اور اس سے کیا ہوا, وہ جو معاشرے میں ایک تقسیم ہوئی,
کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ بینک تو پورے ملک کا ہوتا ہے، یہاں پر آ کے جو یہ ڈیپریویشن ہوئی ہے، پھر یہ اختصال کی باتیں ہوئیں، اور پھر وہ اس سے پہلے 71 میں ایسٹ پاکستان کا الگ ہو جانا، اس کی اکنامک ریزنز بھی تھی. ان نٹ شیل اسٹیٹ بینک وہ فنکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک فار دا ہول کنٹری. اور ایک آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں اس سوال کو جواب کو، کہ جب یہ پھر سارا گورنمنٹ کا اثر آ گیا تو ایک ہمارے گورنر آئے، انہوں نے بہت اچھا فکرہ کہا. چونکہ ہم ریسرچ کے لوگ تھے، ہم ایسی باتوں کو سنتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے. اس نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان از الائیو بٹ سینٹرل بینک آف دا کنٹری از ڈیڈ. سینٹرل بینک نے وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا.